الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما۔ تمام سامعین، ویورز، ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید ارشد اور سبھی ناظرین کو اس پروگرام میں خوش آمدید ویلکم کرتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں ہم 10واں پارہ کا آغاز کر چکے ہیں پچھلی نشست میں، اور 3 رکوع مکمل کر چکے ہیں اور سورۃ الانفال چل رہا ہے۔ انشاءاللہ آج کی اس نشست میں ہم سورۃ الانفال کا اختتام کریں گے، یعنی 2 رکوع کے بعد انشاءاللہ سورہ انفال کا اختتام ہوگا اور اگلی سورہ رہے گی سورہ توبہ، اور 10واں پارے کا ربع بھی ہو جائے گا 2 رکوع کے بعد انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ آج کی اس نشست میں ہم سورہ انفال کا اختتام کریں گے اور سورہ توبہ کے مضامین، امپورٹنٹ پوائنٹس اور اس کے پچھلے صورت کے ساتھ جو مناسبت ہے، ربط ہے، اس کے بارے میں اور سورہ کی تعریف کے بارے میں چند احکام ہم جانیں گے، پڑھیں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ جتنا ہو سکے اتنا آپ کے سامنے سماعت کرنے کی، سنانے کی کوشش کروں گا، اور آپ لوگ سماعت کریں گے۔ اچھی نیتیں کر لیں، اللہ کی رضا کی نیت سے انشاءاللہ اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ بغور سماعت کریں، ہو سکے تو کلام پاک کو لے کر ساتھ میں کھول کر میں جو یہاں پر پڑھ رہا ہوں آپ لوگ اسے دیکھتے رہیں، انشاءاللہ اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ آئیے اچھی نیتیں کر لیں، اللہ کی رضا کی نیت سے انشاءاللہ آج کی اس نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ سماعت کریں بغور کے ساتھ، اور جتنا بھی وقت آپ یہاں پر بتا رہے ہیں کوشش کریں کہ پورے توجہ کے ساتھ، فوکس کے ساتھ، کسی ڈائیورٹ نہ ہو کسی میں، موبائل فون کو بازو رکھ دیں اور تمام چیزوں کو بازو رکھ کر بغور سماعت کریں، تاکہ ہم کم و بیش 20 سے 30 منٹ ہم یہاں پر سپینڈ کر رہے ہیں تو وہ بھی کوالٹی کا ٹائم رہے، نہ کہ ہم رسم و رواج کے طور پر سن رہے ہیں مگر دوسرے کام میں توجہ رہیں گے، تو اس سے ہمارا کلام پاک کا جو ادب ہے اس کی بے ادبی ہوگی، اور کیونکہ کلام پاک جب بھی پڑھا جائے گا تو انشاءاللہ اللہ کا کلام پڑھتے وقت ہم سب کو غور کے ساتھ سننا ہے، پوری توجہ اس کی طرف رہنا ہے تاکہ ہمیں سمجھ بھی آ سکے اور اللہ کی رحمت بھی برستی ہے۔ اگر ہم ڈائیورٹ رہیں گے تو ہمیں ایک سن رہے ہیں مگر ڈائیورٹ رہیں گے تو اس میں نہ یہ کام پورا ہوگا نہ وہ کام پورا ہوگا، اس لیے کوشش کریں کہ تمام چیزوں کو بازو رکھ کر ایک جہتی کے ساتھ، ایک سوئی کے ساتھ بغور سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، اور کافر لوگ اس گمان میں ہرگز نہ رہیں کہ وہ بچ کر نکل گئے، بے شک وہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَبِالرِّبَاطِ الْخَيْرِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ اور اے مسلمانوں، ان کے مقابلے کے لیے تم سے جس قدر ہو سکے ہتھیاروں اور آلات جنگ کی قوت مہیا کر رکھو، اور باندھے ہوئے گھوڑوں کی کیپ بھی اس دفعہ تیاری سے تم اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن کو ڈراتے رہو، اور ان کے سوا دوسروں کو بھی جن کو تم نہیں جانتے اللہ انہیں جانتا ہے، اور تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور تم سے ناانصافی نہ کی جائے گی۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اگر وہ کفار صلح کے لیے جھکیں تو آپ بھی اس کی طرف مائل ہو جائیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، بے شک وہی خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ یہاں پر
کفار کی طرف جانب سے جو بھی باتیں ہو رہی ہے ان کی طرف ہو رہی ہے، اور یہاں مسلمانوں سے رجوع ہو کے بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی کام کرو، یعنی جنگ میں اگر جا رہے ہو تو ہتھیاروں اور آلات جنگ کی قوت مہیا رکھ کر رکھو، یعنی تمام چیزیں جب آپ جنگ میں جاتے ہو تو اس کے جو بھی ریکوائرمنٹس ہو لے کر جائیں، اور گھوڑوں کی تم اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن کو ڈراتے رہو، یعنی یہاں پر دوسروں کو بھی جن کو تم نہیں جانتے، اللہ وہ ہر چیز جانتا ہے، اور تم جو کچھ نہیں جاتے اور اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ پچھلی آیت میں یہ کیا بتایا گیا ہے کہ جو ہم نہیں جانتے وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، اور ہمیں دشمنوں کو ڈراتے رہنا چاہیے، اور اس کے سوا دوسروں کو بھی جن کو تم نہیں جانتے وہ اللہ جانتا ہے۔ مطلب یہاں پر کیا ہے، جب بھی ہم جنگ میں جاتے ہیں تو جنگ کے ریکوائرمنٹس کو لے کر ہتھیاروں کے ساتھ جانا ہے، اور ہمیں ثابت قدمی رکھنا ہے، یہاں پر وہ ترغیب دی جا رہی ہے۔ اور آخر میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو تمہیں اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور تم سے ناانصافی نہ کی جائے گی۔ مسلمانوں، اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اس کا اجر اللہ کے پر لکھا جائے گا، اور اس کا اجر بدلہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا، اور پورا بدلہ دیا جائے گا، تم سے ناانصافی نہ کی جائے گی۔ یہاں پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بھی ہمیں ترغیب دی جا رہی ہے۔ اب اس آیت میں، اور اگر وہ کفار صلح کے لیے جھکے تو آپ بھی اس کی طرف مائل ہو جائیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، بے شک وہی خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ اگر کفار جنگ کے لیے نہ راضی ہو کر صلح کر لیں، یعنی معاہدہ کر لیں، صلح کر لیں، انڈرسٹینڈنگ میں آ جائے، ایک دونوں کے بیچ میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، تو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم بھی اس میں مائل ہو جاؤ، یعنی اس میں تم بھی اوکے کرو، شریک ہو جاؤ، اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، بے شک وہی خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور اگر وہ چاہیں کہ آپ کو دھوکہ دے تو بے شک آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ اگر وہ لوگ پلاننگ ہے کہ آپ کو دھوکہ دے تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ آپ کے لیے کافی ہے، مطلب اللہ آپ کا ہی مددگار ہے جس نے آپ کو اپنی مدد کے ذریعے اور اہل ایمان کے ذریعے طاقت بخشی ہے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اسی نے ان مسلمانوں کے دلوں میں باہمی الفت پیدا فرما دی۔ اگر آپ وہ سب کچھ جو زمین میں خرچ کر ڈالتے تو ان تمام مادی وسائل سے بھی آپ ان کے دلوں میں یہ الفت پیدا نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے ان کے درمیان ایک روحانی رشتے سے محبت پیدا فرمائی دی، بے شک وہ بڑے غلبہ والا حکمت والا ہے۔ اب یہ آیت ہم سب کے لیے مسلمانوں کے لیے امپورٹنٹ ہے، کیوں؟ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اور اسی نے، اللہ تعالیٰ ہی نے مسلمانوں کے دلوں میں الفت پیدا فرما دی۔ اب دیکھیں، جہاں بھی آپ دنیا میں جائیں گے، مسلمان بندہ اگر آپ دیکھیں گے تو اپنے آپ کو وہاں سے سلام سنیں گے، یا آپ کریں گے، وہ آپ کو کرے گا، سلامتی کا دعا دے گا۔ سلام کیا ہے؟ سلامتی کی دعا، جس سے آپ آٹومیٹیکلی ایک بانڈنگ بڑھ جائے گا دونوں کے بیچ میں، اور اللہ تعالیٰ یہ بانڈنگ ہر مسلمان کے دل میں ڈال دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی ہے۔ وہ جو بانڈنگ ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی، احادیث کے مطابق حدیث میں ہے کہ امت مسلمہ میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ کیوں کہا گیا ہے؟ اسی آیت کے مناسب سے ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی دلوں میں الفت ڈال دی ہے، باہمی الفت ڈال دی ہے، اور یہ الفت حضور سے بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کتنے بھی جو زمین پہ ہو تمام چیزیں خرچ کر ڈالتے تو بھی ان مادی مسائل، یعنی جو بھی اگر وسیلے جو بھی آپ ریکوائرمنٹس کے ذریعے سے، اگر انسٹرومنٹس کے ذریعے سے، اگر مال کے ذریعے سے آپ اگر وہ دیں گے تو وہ اب نہیں آئے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی سے اس دلوں میں الفت ڈال دی ہے اور پیدا کر سکتی ہے۔ وہ روحانی رشتہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دل میں ڈال دیے ہے۔ تو یہ بڑی بات ہے کہ آج ہم مسلمان ایک جہتی کے ساتھ رہنے کا یہ ایک ریزن ہے کہ اگر آج آپ اس ماحول میں دیکھ رہے ہیں کہ اگر کچھ اپنے اوپر آ رہا ہے، کچھ تہمتیں لگا رہی ہے، کچھ بھی اگر مسلمان کے خلاف کوئی بندہ کہہ رہا ہے تو تمام امت مسلمہ ایک جہتی ہو چکا ہے، ایک ہی پلیٹ فارم پر آ جائیں گے، اور یہ ایک قدرتی دیا ہوا نعمت ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس کے لیے درد محسوس کرتا ہے بندہ۔ تو یہ ایک ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، اور اس کے ذریعے ہمیں سب کے ساتھ مل کے رہنے کی نیت کرنا ہے، کیونکہ ایک مسلمان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی سے وہ رشتہ روحانی ڈال دیا ہے۔
لیکن اللہ نے ان کے درمیان ایک روحانی رشتے سے محبت پیدا فرما دی ہے، بے شک وہ بڑے غلبہ والا حکمت والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ تمام دلوں کا جاننے والا ہے، تمام دلوں کا کنٹرول اللہ کی ہے کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی کے انڈر ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کر سکتا ہے، اللہ سے ہر چیز پر غالب ہے۔ جب اگر آپ کسی نفرت بھی ہے تو اللہ تعالیٰ دل میں محبت ڈال دیے تو بندہ اپنے آپ کیا بولتے ہیں اس کی طرف مائل ہو جائے گا، اور اس کی طرف وہ رشتہ داری ہو یا بانڈنگ ہو کریٹ ہو جائے گی۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعاک من المؤمنین، اے نبی معظم آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ مسلمان جنہوں نے آپ کی پیروی اختیار کر لی۔ اب یہاں پر اور ایک بات ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور جو آپ کی اتباع کر لی، آپ کی پیروی کر لی، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ کافی مطلب مددگار ہے، اللہ ہی ہر چیز کا کفیل ہے۔ یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم حضور کی پیارے نبی کی اتباع کریں، تو بے شک ہمارے بھی اللہ تعالیٰ مددگار کفیل بن جائے گا۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکن منکم 100 یغلبوا الفا من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون۔ اے نبی مکرم آپ ایمان والوں کو جہاد کی ترغیب دیں، یعنی حق کی خاطر لڑنے پر آمادہ کر لیں۔ اگر تم میں سے جنگ میں 20 ثابت قدم رہنے والے ہو تو وہ 200 کفار پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 100 ثابت قدم ہوں گے تو کافروں میں سے 1000 پر غالب آئیں گے، اس وجہ سے کہ وہ آخرت اور اس کے اجر عظیم کی سمجھ نہیں رکھتے، سو وہ اس قدر جذبہ و شوق نہیں ہے لڑ سکتے جس قدر وہ مومن جو اپنی جانوں کا جنت اور اللہ کی رضا کے عوض سودا کر چکے ہیں۔ اب یہاں پر امپورٹنس آف ثابت قدمی، اہمیت اس کی جنگ کی، جو مسلمان جو جذبے کے ساتھ لڑتا ہے، جنگ کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہاں پر اگر بندہ مسلمان مومن ثابت قدمی رہے گا تو 20 اگر لوگ رہیں گے، 200 لوگ رہیں گے، تو اگر جنگ میں 20 لوگ رہیں گے تو ان کی وہ ثابت قدمی، ان کا وہ پاور 200 پر غالب ہو رہے گا۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، کیونکہ بندہ ثابت قدمی کے ساتھ لگتا ہے، اور یہاں پر بندہ دنیا کے واسطے نہیں لڑ رہا ہے، کافر دنیا کے واسطے لڑ رہے ہیں، مگر مسلمان مومن اللہ سے رضا کی نیت سے، اللہ کی رضا کی خاطر اور جنت کی خاطر شوق سے وہ جذبے کے ساتھ لڑ رہا ہے، اس لیے وہ جذبہ اسے کفار پر غالب کر دے گا، کفار پر فتح فرما دے گا۔ اور یہاں پر ثابت قدمی رہنے کی تاکید دی جا رہی ہے، اور یہاں بتایا گیا اگر 100 رہیں گے تو 1000 پر غالب ہو جائیں گے۔ کیوں؟ وہ بھی بتایا جا رہا ہے کیونکہ بندہ آخرت اور اس کے اجر عظیم کی نیت سے رہا ہے، یعنی اجر عظیم یعنی بڑے نعمت، بڑی اجر، اسے بڑی اس کی اجرت دی جائے گی، وہ عظیم ہے، وہ کیا ہے؟ شہید ہے، شہید مرتبہ رہے گا، اور اللہ کی رضا کی نیت سے رہے گا، تو اس نیت سے لڑ رہا ہے، اللہ کی رضا کی نیت سے لڑ رہا ہے، یہاں پر دنیا کی خاطر نہیں لڑ رہا ہے مسلمان مومن، تو بندہ کفار 200 پر غالب رہے گا اگر 20 ہی، یعنی 100 کے برابر، ایک بندہ 10 پر غالب رہے گا، یہ اگر کیلکولیشن دیکھا جائے گا، تو یہاں پر وہ اپنی جانوں کو اللہ کے جنت اور اس کی رضا کی عوض سودا کر چکے ہیں۔ یہی امپورٹنس ہے مومن کی، یہاں پر ثابت قدمی کا امپورٹنس ہے، ثابت قدم رہنا ہے، ہمیں ڈر نہیں رہنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا ہے، ثابت قدمی کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے، توکل رکھتے ہوئے لڑنا ہے۔ لڑنے کا مطلب یہاں پر جنگ کے بارے میں، اب دنیا میں رہیں گے اگر اب اپنے آپ پر اگر ہم دیکھیں تو ہر کام میں اللہ پر توکل کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، ثابت قدمی رکھنا ہے، یہاں پر یہ ہمیں ترغیب دی جا رہی ہے۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکن منکم 100 صابرة یغلبوا 200 وإن یکن منکم 1000 یغلبوا 2000 بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ اب اللہ نے تم سے اپنے حکم کا بوجھ ہلکا کر دیا، اسے معلوم ہے کہ تم میں کسی قدر کمزوری ہے، سو اب تحقیق کے بعد حکم یہ ہے کہ اگر تم میں سے 100 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں تو وہ 200 کفار پر غالب آئیں گے، اگر تم میں سے 1000 ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 کافروں پر غالب آئیں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ مومنوں کے لیے ہدف ہے کہ میدان جہاد میں ان کے جذبہ ایمان کا اثر کم سے کم یہ ہونا چاہیے، کم سے کم لیول آف ایمان کیا ہے؟ ثابت قدمی رہنا ہے اور صبر کرنے والوں کے ساتھ رہنا ہے، تو تب اللہ تعالیٰ ہمیں غالب
فتح نصیب فرما دے گا۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایمان کا کم سے کم اثر یہ ہے کہ وہ صبر کرے اور میدان جہاد میں جذبے کے ساتھ ایمانی کے ساتھ لڑے۔ یہ کم لیول آف بیسک لیول آف ایمان بتایا جائے، کم از کم اتنا تو رہنا چاہے مومن کے دلوں میں۔ ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسكن في الارض تريد عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم۔ کسی نبی کو یہ سزا اور انہیں کہ اس کے لیے کافر قیدی ہو جب تک کہ وہ زمین میں ان حربی کافروں کا اچھی طرح خون نہ بہارے، تو تم لوگ دنیا کا مال اسباب چاہتے ہو، اللہ آخرت کی بھلائی چاہتا ہے اور اللہ خوب غالب حکمت والا ہے۔ آخرت کی بھلائی کے واسطے اللہ چاہتا ہے ہمیں کہ دنیا میں ہم ایمان کی خاطر لڑنے کا حکم وہ ہے یہاں پر، جو اگر معاہدہ کے حساب سے اگریمنٹ وہ ہے تو لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگر اللہ کی طرف سے پہلے ہی معافی کا حکم لکھا ہوا نہ ہوتا تو یقیناً تم اس کو مال فدیہ کے بارے میں جو تم نے بدر کے قیدیوں سے حاصل کیا تھا بڑا عذاب پہنچتا۔ فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا واتقوا اللہ ان اللہ غفور رحیم، سو تم اس میں سے کھاؤ جو حلال پاکیزہ مال غنیمت تم نے پایا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتیکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ اے نبی، آپ ان سے جو آپ کے ہاتھوں میں سے قیدی ہیں فرما دیجیے کہ اللہ نے تمہیں دلوں میں بھلائی جان لی تو ہمیں اس مال سے بہتر عطا فرمائے گا جو فدیہ میں تم سے لیا جا چکا ہے، اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اب یہاں پر جو یہ کفر بدر، جنگ بدر میں اگر مال غنیمت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور اگر کوئی مجرم ہو، کوئی کافر اگر ان کے انڈر کنٹرول میں آ گئے تو ان کی کس طرح رویہ رکھنا ہے وہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اگر فدیہ پیش کر دو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اے محبوب اگر وہ آپ سے خیانت کرنا چاہتے، یعنی خیانت یعنی امانت میں خیانت کرنا چاہتے، تو یقیناً اس سے قبل بھی اللہ سے خیانت کر چکے ہیں، بے شک وہ اللہ سے ہی خیانت کر چکے ہیں، تو اسی وجہ سے اس نے ان میں سے بعض کو آپ کی قدرت میں دے دیا، اور اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے۔ ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق واللہ بما تعملون بصیر، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کے لیے وطن چھوڑ دیے اور اپنے مالوں اور اپنے جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے مہاجرین کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی لوگ ایک دوسرے کے وارث ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے۔ یہاں پر 2 گروپس آف پیپل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو ایمان لائے اور اللہ کے لیے لڑا، اللہ کے لیے اپنے مال کو خرچ چھوڑ کر ہجرت کرے، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اور ایک ایمان ٹاپ آف کی، اور جو لوگ ایمان لائے مگر انہوں نے اللہ کے لیے گھر بار نہ چھوڑے، ایک چھوڑ دیے اللہ کے لیے اور ایک نہ چھوڑے، دونوں ایمان لائے مگر دونوں الگ الگ کیٹیگری آف پیپل ہے، جو اللہ کے لیے گھر بار چھوڑ کر ہجرت کرے، اور جو لوگ اللہ کے لیے گھر بار نہ چھوڑے تو ہمیں ان کی دوستی سے کوئی سروکار نہیں یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں، اور اگر وہ دین کے معاملات میں تم سے مدد چاہیں تو تم پر ان کی مدد کرنا واجب ہے، مگر اس قوم کے مقابلے میں مدد نہ کرنا کہ تمہارا اور ان کے درمیان صلح و امن کا معاہدہ ہو، اور اللہ ان کاموں کو جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ یہاں پر ایمان کے ٹائپ کو بھی بتایا جائے کہ جو اللہ کے واسطے خرچ کرے، اللہ کے راہ میں تمام چیزوں کو خرچ کر کے ہجرت کرے، اور ایک جو ایمان لائے مگر اللہ کے راہ سے خرچ نہ کرے اور ہجرت نہ کرے، یعنی اپنے مال کو گھر بار نہ چھوڑے، تو اگر وہ لوگ آپ کی مدد کے واسطے آئیں تو مدد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ، اور جو لوگ کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اے مسلمانوں اگر تم ایک دوسرے کے ساتھ ایسا تعاون اور مدد نصرت نہیں کرو گے تو زمین میں غلبہ کفر باطل کا فتنہ اور بڑا فساد دیا ہو جائے گا، یعنی ایک دوسرے کی مدد کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے راہ خدا میں گھر بار وطن قربان کر دینے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی لوگ حقیقت میں سچے مسلمان ہیں، انہی کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ یہاں پر سچے مسلمان کا
کچھ پیرامیٹرز بتائے گئے ہیں، وہ کیا چیز ہیں سنیں پھر سے ایک بار۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے راہ خدا میں گھر بار وطن قربان کر دینے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی لوگ حقیقت میں سچے مسلمان ہیں۔ اب سچے مسلمان کے پیرامیٹرز کو ہم کو فالو کرنا ہے، ہم کو عمل کرنا ہے۔ جب قرآن سچے مسلمان کے بارے میں اس طرح ڈیفینیشن بتا رہا ہے تو ہمیں ان پیرامیٹرز کو، ان چیزوں کو اپنے روزمرہ زندگی میں داخل کر کے ہمیں بھی اس طرح اگر ہم عمل کریں گے، اس پیرامیٹرز کو، اس جو بتائے گئے ہیں اس چیزوں کو اپنے آپ میں اگر ہم داخل کر لیں گے تو ہمیں بھی انشاءاللہ سچے مسلمان کی کیٹیگری کے لوگوں میں شامل کیا جائے گا۔ امید ہے کہ اللہ ہمیں ان سچے مسلمانوں میں شامل فرما دے، انہی کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ اللہ ہمیں عزت کی روزی اور بخشش نصیب کرے۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم اولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے، انہوں نے راہ حق میں قربانی دیتے ہوئے گھر بار چھوڑ دیے اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا تو وہ لوگ بھی تمہی میں سے ہیں، اور رشتہ دار اللہ کی کتاب میں صلح رحمی اور وراثت کے لحاظ سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر اور ایک ٹائپ آف پیپل کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور ایک ٹائپ آف گروپ بتایا جا رہا ہے جو گھر بار چھوڑ کر تمہی کے ساتھ مل چکے ہیں اور جہاد کیے ہیں، وہ رشتہ دار اللہ کی کتاب میں یعنی کلام پاک میں صلح رحمی اور وراثت کے لحاظ سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہے، یعنی جب وہ بانڈنگ آ جائے گی تو ایک دوسرے کے حق زیادہ ہو جائیں گے۔ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ الحمدللہ ہم یہاں پر ہمارا سورہ انفال مکمل ہو چکا ہے اور 10 پارے کا 2 رکوع ہم نے مکمل کیا ہے اور ربع یعنی ایک شروع کا پاؤ پارا اختتام کیا ہے۔ انشاءاللہ اب سورہ توبہ کا آغاز ہوگا، مگر اس سے قبل ہم کیا کریں گے، سورہ توبہ کے چند اہم مضامین امپورٹنٹ پوائنٹس جانیں گے، امپورٹنٹ پوائنٹس پڑھیں گے اور اس کے بارے میں اس کی تعارف پڑھیں گے، اور اس کے بعد میں جو آگے سورہ میں ہم سماعت کرنے والے ہیں وہ چند مضامین، تمام چیز کے اہم مضمون کیا ہے، تمام نٹشل میں یعنی تعارف میں آپ کو تعارف کے طور پر ایک شارٹ انداز میں کیا پڑھنے والے ہیں یہ مضامین آپ سنیں گے، اور پچھلی سورہ انفال کے ساتھ اس کی نسبت کیا ہے، لنک کیا ہے، وہ بھی آپ سماعت کریں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم سورہ توبہ کو ترجمے کے ساتھ آغاز کریں گے۔ سورہ کی تعارف، سورہ توبہ کا تعارف مقام نزول یہ ہے کہ سورہ توبہ مدینہ کی میں نازل ہوئی ہے، مگر اس کے آخری آیت لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ آخری آیت، یہ آیتیں چند علماء کرام کے نزدیک مکی ہے کیونکہ مکی میں نازل ہوئی ہیں آخری 2 آیت، مگر پورے طور پر سورہ توبہ کو مدنیہ سورہ کہتے ہیں، مدینہ میں نازل کی ہیں، اور اس کے رکوع 16 رکوع ہیں اور 129 آیتیں ہیں، 16 رکوع ہے اور 129 ورسز ہے۔ توبہ نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ اس صورت کے 10 سے زیادہ نام ہے، مگر ان میں سے 2 نام مشہور ہے، سورہ توبہ اور سورہ برات اسے کہتے ہیں۔ 10 سے زیادہ ہے مگر 2 نام بہت مشہور ہے، یعنی ہر لوگ اس سے واقف ہے۔ کون سی ہے؟ سورہ توبہ اور سورہ برات کہتے ہیں۔ توبہ کی وجہ کیا ہے؟ اس صورت میں کثرت سے توبہ کا ذکر آیا ہے، کثرت سے استغفار، توبہ کا ذکر کیا گیا، اس لیے اس سورہ کی نسبت توبہ ہے، توبہ نام رکھا گیا ہے۔ اور یہاں اس کا معنی بری الذمہ ہونا ہے، برات معنی بری الذمہ ہونا، یعنی ہم شب برات کہتے ہیں، یعنی ہم گناہوں سے بری الذمہ کی دعا کرتے ہیں، وہ رات گناہوں سے بری الذمہ ہونے کی رات ہے، تو برات مطلب بری الذمہ۔ اور یہاں پر اس کی پہلی آیت میں کفار سے برات کا اعلان ہے، بری الذمہ کا اعلان کیا گیا ہے، اس کی نسبت سے اس کو سورۃ البراۃ بھی کہتے ہیں۔ اور ایک امپورٹنٹ خاص بات یہ ہے کہ یہ سورہ کی آغاز میں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا نہیں دیکھیں گے۔ 114 سورہ میں ہر سورہ پر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا دیکھیں گے پہلے سورہ کی سٹارٹنگ پہ، مگر یہ سورہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا ہوگا، اور ہمیں سورہ کے آغاز میں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے، کنٹینیوشن اگر پڑھتے جائیں گے، مگر دوسرے سورہ آ گیا ہے تو کنٹینیوشن میں ہم اگر نیا سورہ پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرتے ہیں، مگر اس میں کنٹینیوشن میں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس کی امپورٹنٹ ریزن کیا ہے، وہ سماعت کریں۔ اس صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی، اس کی اصلی وجہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس صورت کے ساتھ بسم اللہ لے کر نازل نہیں ہوئے تھے،
کبھی بھی سورہ نازل ہو رہے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم لے کر نازل ہوتے تھے ساتھ میں. مثلا کبھی وہی آئے تو ساتھ بسم اللہ الرحمن آتی تھی، مگر اس صورت کے ساتھ بسم اللہ الرحیم لے کر نہیں آئے، اسی وجہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پر لکھی ہوئی نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی بسم اللہ لکھنے کا حکم نہیں دیا، اس وجہ سے آج تک اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی نہیں ہے، اور اس صورت کے آغاز میں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم خاص کر نہیں پڑھتے. اور یہاں پر فرمایا ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ عنہ جو کریم سے مروی ہے کہ بسم اللہ امن ہے، اور سورہ توبہ تلوار کے ساتھ امن اٹھا دینے کے لیے نازل ہوئی ہے. اس کی حکمت بیان کرتے ہیں. بسم اللہ امن ہے یعنی امان والی ہے، بسم اللہ پیسفل، اور سورہ توبہ تلوار کے ساتھ امن اٹھا دینے کے لیے نازل ہوئی ہے، تلوار کے ساتھ امن اٹھانے کے لیے نازل ہوئی ہے. صحیح بخاری کے مطابق حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قرآن کریم کی صورتوں میں سب سے آخری صورت سورۃ توبہ نازل ہوئی ہے، سب سے آخری صورت. اور اس کے فضائل بھی چند فضائل آپ سماعت کر لیں. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق سورۃ ہود، سورہ برات، سورہ یاسین، سورہ دخان اور سورہ نبا کو یاد نہیں کر سکتا. منافق اب منافق کیا ہے آپ نے سماعت کیا تھا پہلے. منافق کے چند الگ پیرامیٹر سے منافق کے یعنی سمٹمز کہہ سکتے ہیں، سائنس کہہ سکتے ہیں. کیا ہے وہ منافق کے سائنس؟ جو دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ زیادہ بولتے ہیں اور امانت کو خیانت کرتے ہیں، اور ڈبل مائنڈڈ پیپل رہتے ہیں. 2 ٹائپس آف پیپل ہیں، اندر ایک باہر ایک. جو یہ تمام چیزیں منافق کے اعمال، منافق کے سائنس کہہ سکتے ہیں. تو منافق لوگ سورہ ہود، سورہ برات، سورہ یاسین، سورہ دخان اور سورہ نبا کو یاد نہیں کر سکتا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سورہ برات نازل ہوئی تو حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں لوگوں کی خاطر داری کے لیے بھیجا گیا ہوں. اور آخری فضل یہ ہے کہ حضرت عطیہ حمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، تم خود سورہ برات سیکھو یعنی سورہ توبہ سیکھو، اور اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ. یعنی مردوں کے لیے سورہ توبہ سیکھنے کا حکم ہے، پڑھنے کا حکم دیا، اور سورہ خواتین کے لیے سورہ نور سکھانے کا حکم دیا گیا ہے. اب سورہ توبہ کے مضامین، اہم مضمون، امپورٹنٹ پوائنٹس کیا ہے اس میں؟ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس صورت میں مشرکین اور اہل کتاب کے خلاف جہاد کرنے کا احکام بیان کیا گیا ہے، اور غزوہ تبوک سے منافقوں کو روک کر مسلمانوں اور منافقوں میں امتیاز کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں، ان مشرکوں سے برات کا اعلان کیا گیا ہے جن سے مسلمانوں کا معاہدہ ہوا اور وہ اپنے معاہدے پر قائم نہ رہے. کفار مکہ کے مسلمانوں سے افضل ہونے کے دعوے کا رد کیا گیا ہے. غزوہ حنین کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. یہودیوں کا حضرت عزیر علیہ السلام کو اور عیسائیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دینے کا رد کیا گیا ہے. یعنی وہ 2 انبیاء کرام کو وہ لوگ اللہ کا بیٹا قرار کرتے تھے، تو اس کا رد کیا گیا ہے، انکار کر دیا گیا ہے. اس صورت میں وہ واقعہ آپ سماعت کریں گے. ہجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غار سور کے ہونے والی گفتگو بیان کی گئی ہے. یہ دونوں کا جو اہم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور پیارے نبی کا جو غار سور میں واقعہ ہوا ہے، اس کے گفتگو آپ انشاءاللہ اس صورت میں بیان کی گئی ہے. زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے ہیں. مسجد زرار کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور مسجد قباء جو پہلی مسجد ہے حضور نے بنائی تھی، تعمیر کری تھی، تو اس کی قباء کی فضیلت بیان کی گئی، اس کی امپورٹنس اس صورت میں بیان کی گئی ہے. حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ اور مرار بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو کہ غزوہ تبوک میں حاضر نہ ہوئے. یہ 3 صحابی جو غزوہ تبوک ایک جنگ میں حاضر نہیں ہوئے تھے، ان کی توبہ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. یہ اہم پوائنٹس آپ انشاءاللہ آگے صورت میں سماعت کریں گے. نقشل کے طور پر امپورٹنٹ کو یعنی ایک فلیش بیک سمجھیے، اس کے طور پر آپ کو کیا کیا پڑھیں گے سنیں گے، اس کے بارے میں آپ یہاں پر یہ پوائنٹس کے ذریعے سے آپ سماعت کر سکتے ہیں. اب سورہ انفال کے ساتھ مناسبت یعنی ربط صورت، پچھلی صورت کے ساتھ یہ صورت کے ربط کیا ہے، لنک کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ سورہ توبہ کی اپنے سے ماقبل صورت سورہ انفال کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ ربط یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں اسلامی ملک کے خارجی اور داخلی اصول بیان کیے گئے ہیں، بیرونی اور اندرونی مسائل بیان کیے گئے ہیں.
صلح اور جنگ کے احکام کے بارے میں، جنگ کے رولز کیا ہے، آپ اس صورت میں سماعت کیے ہیں اور سورہ انفال میں سماعت کیے، اور اس صورت میں بھی آپ سماعت کیے ہیں۔ صلح اور جنگ کے احکام، سچے مومنین، پکے مومنین، سچے مومنین کے کفار اور منافقین کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ دیگر ممالک کے ساتھ ہونے والے معاہدوں یعنی عہد، وعدوں کے بارے میں، پیمان کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ البتہ سورہ انفال میں مسلمانوں کو معاہدے پورے کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور اس صورت میں توبہ میں حکم دیا گیا ہے اگر کفار کی طرف سے عہد شکنی کی ابتدا ہو تو وہ بھی ان کے ساتھ کیے ہوئے ہیں، معاہدہ توڑ دے ہیں۔ نیز دونوں صورتوں میں مشرکین کو مسجد حرام سے روکنے کا حکم دیا گیا، راہ خدا میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی، مشرکین اور اہل کتاب سے جہاد کرنے پر تفصیلی کرام کیا گیا، اور منافقوں کی خصلتیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ دو صورتوں میں یہ چیزیں سملیرٹیز ہے، اس طرف سے اس کے ربط ہے، اس میں احکامات، اس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں اور مشرکون کے بارے میں تمام چیزیں آپ نے ان کے معاملات آپ سماعت کیے ہیں سورہ انفال میں، اور اس میں بھی آپ سماعت کریں گے۔ یہ سملیرٹیز ہے، یہ ربط صورت ہے۔ تو انشاءاللہ اب ہم سورہ توبہ حصول برکت کے لیے ایک آیت پڑھیں گے اور آج کی اس نشست کا اختتام کریں گے۔ کل انشاءاللہ سورہ توبہ کا کنٹینیو آپ سماعت کر سکتے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الا الذین عاہدتم من المشرکین، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیزاری ہے، دست و برداری ہے کا اعلان ہے ان مشرک لوگوں کی طرف جن سے تم نے صلح و امن کا معاہدہ کیا تھا اور اپنے عہد پر قائم نہ رہے۔ تو مشرک لوگ عہد کیے تھے اور اس عہد پر، وعدے پر وہ لوگ پورے نہیں تھے، تو اس وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بیزاری کا اعلان ہے، یعنی بیزاری مطلب منہ پھیر دینا، دست بردار ہونا ان کی طرف سے، وہ اعلان ہے ان لوگوں کی طرف۔ انشاءاللہ ہم اس کے نیکسٹ مراحل آیتیں کل کی نشست میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے رب کی بارگاہ میں جو بھی ہم سماعت کیے ہیں انشاءاللہ آپ بھی میرے ساتھ سمجھ رہے ہیں، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سیم جس طرح میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ اگر کسی کو کچھ ڈاؤٹس ہو تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں مجھے پوچھ سکتے ہیں، اپنے ویوز بتا سکتے ہیں، کیا اور بہتری ہے، کس طرح آپ لوگ سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا، کیا اس کا یعنی اور اس کو بہتر کر سکتے ہیں، کس طریقے سے آپ لوگ اپنے ویوز کے ذریعے سے، اپنے فیڈ بیک کے ذریعے سے مجھے نوازیں، اپنی دعاؤں سے نوازیں، کمنٹس سے بتائیں کہ سمجھ میں آ رہا ہے یا اور بہتری کرنی چاہیے۔ آپ مجھے کمنٹس دیں، میں آپ لوگوں کو کمنٹس کو پڑھوں گا اور اس پر انشاءاللہ غور کرنے کی کوشش کروں گا، اور آپ لوگ اس پروگرام کے بارے میں دوسروں تک آگے پہنچائیں، اور تمام کو کیونکہ لنک بھی آپ کو اوپن زوم لنک بتایا گیا ہے، آپ لوگ لائیو بھی مجھ سے شریک ہو سکتے ہیں، جو خواہش مند ہے آپ لوگ شریک رہیں، دعا ہوگی، اور جو نہ لائیو نہیں شریک ہو سکتے ہیں وہ لوگ یوٹیوب پر اس کو دیکھیں، بار بار دیکھیں، دوسروں تک پہنچائیں، اپنے گھر میں لگا کر سنتے رہیں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ آپ لوگ اس کے نوٹیفیکیشنز بھی مل جائیں گے۔ دعا ہے کہ انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ ہم اس پروگرام کا یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ آئیے دعا مانگے۔ یا اللہ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے سنا ہے، یا اللہ اس میں کچھ کوتاہیاں ہو، غلطیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما کر اس کلام پاک کے فیض سے یا اللہ ہمارے دلوں کو منور فرما دے، دلوں کو یا اللہ ثابت قدمی رکھ، یا اللہ ایمان پر ثابت قدمی، یا اللہ کفار کے احکام سے، ہمیں کفار کے عذاب سے، ان کے احکامات سے محفوظ فرما دے، یا اللہ جو احکامات تو نے ہمیں بتائے ہیں میرے مولا اس پر عمل کرنے والا بنا دے میرے مولا۔ یا جنہوں نے بھی دعاؤں کے واسطے کہا ہے تمام کی نیک مقاصد پورا فرما دے، جو پریشان حال ہے تمام پریشانی کو دور فرما دے میرے مولا۔ یا اللہ جس طرح سچے مومنین کا ذکر کیا گیا ہے، ہمیں سچے مومنین کے فہرست میں نام ڈال دے، یا اللہ سچے پکے مسلمان بنا دے، یا اللہ نام کی مسلمان سے بچا، یا اللہ سچے پکے عملاً کرنے والا بنا دے، یا اللہ سارے دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے، اس کلام پاک کی برکت سے قبول فرما دے، ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا میرا مولا، دکھاوا ریاکاری سے محفوظ فرما دے، ایمان پہ سلامتی نصیب فرما دے، ایمان پہ خاتم الخیر نصیب فرما دے، سارے دعاؤں کو اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے قبول فرما دے، ہمارے والدین کی بخش مغفرت فرما دے، جنہوں نے دعاؤں کے واسطے گئے تمام کی نیک جائز مقاصد کو پورا فرما دے، سارے دعاؤں کو قبول فرما دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی خیر خلق نور عرش محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔